اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیخ محمد علی ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کچھ عرصے سے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرۃ الاولیاء کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے، اور ان کے ڈفرینٹ ابواب پڑھتا ہوں، ان کی حکایتیں شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے اولیاء اللہ کے بارے میں اپنی اس کتاب میں لکھے۔ یہ کم و بیش 12 سینچری میں یہ کام انہوں نے کیا، اور آج ہم باب نمبر 11 میں بات کریں گے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پہ۔ ان کی تاریخ پیدائش کا ذکر فار سم ریزن اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن ان کی وفات 87 ہجری مکہ میں ہوئی۔ آپ کا تعارف، آپ کا شمار نہ صرف اہل تقوی اور اہل ورع میں ہوتا ہے، بلکہ آپ مشائخین کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر منور اور کرامت و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے، اور آپ کے ہم اثر آپ کو صادق و مقتدی تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ جی آپ نے صحیح سنا، لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے۔ غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس پہ مجھے یاد آیا، کراچی میں ایک بہت مشہور بزرگ ہیں منگو پیر، ان کا بھی کچھ اسی طرح کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دور جاہلیت میں ایک رہزن تھے، ایک ڈاکو تھے، اور سندھ سے بلوچستان اور بلوچستان سے سندھ آنے والے لوگوں کو، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور جب ہدایت ملی تو نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے، اور پھر ان کے دن پھر گئے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے بیسیکلی کہ کب کس کو وہ اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور کب ایک شخص جو رہزن ہو، ڈاکو ہو اور میرے طرح منافق ہو، کمینہ ہو، اس کو کب راہ راست پہ ڈال دے اور اس کو ولی اللہ یعنی اپنا دوست، اللہ کا فرینڈ بنا دے۔ تو اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے، نا امیجن ایک طرف رہزنی، ڈاکو گیری اور دوسری طرف نماز کے عادی تھے، بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے تھے۔ اسٹرینج isn't it؟ آگے بڑھتے ہیں۔ عجیب واقعات۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا، ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کہ رقم بچ جائے تو بہت اچھا ہے، صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مصلی بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور وہ رقم بطور امانت کے ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اس بیچارے نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی۔ لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کی بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت سا مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کوئی سرغنہ نہیں ہے؟ تو لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا میں نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔ راہزنوں نے کہا کہ ہاں، نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکو نے کہا کہ ہاں، نفلی روزے رکھتا ہے ہمارا سرغنہ۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ
राहज़नी का क्या लेना देना। आपने पूछा कि क्या तूने कुरान पढ़ा है? उस शख्स ने जब अज़बात में जवाब दिया तो हज़रत फ़ुज़ैल ने यह आयत तिलावत की, व आखरून तारफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमरन सालिहा, यानी दूसरों ने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अमल साले को उसके साथ गलत सलत कर दिया। आपकी ज़बानी कुरानी आयत सुनकर वो शख्स तो हैरत ज़दा ही रह गया। रिवायत है कि आप बहुत बामुरव्वत व बाहिम्मत थे, और जिस कारवां में कोई औरत होती या जिनके पास कलील मता होती उसको नहीं लूटा करते थे, और जिसको लूटते उसके पास कुछ न कुछ मालो मता छोड़ देते। इब्तदाई दौर में आप एक औरत पर फरीफ्ता हो गए और अक्सर उसकी मोहब्बत में गिरिया वजारी करते रहते। न सिर्फ ये बल्कि लूटे हुए असासे में से अपना हिस्सा उस औरत के पास भेज देते और गाहे बगाए खुद भी उसके पास जाते रहते थे। एक सबक आमूज वाक़या। एक मरतबा रात में कोई काफिला आकर ठहरा और उसमें एक शख्स ये आयत तिलावत कर रहा था, अलिफ लाम मीम यानी लज़ीना आमनू अन तख्शौ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, यानी क्या अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके क़ुलूब अल्लाह के ज़िक्र से खौफज़दा हो जाएं। इस आयत का फ़ुज़ैल के कल्ब पर ऐसा असर हुआ जैसा किसी ने तीर मार दिया हो, और आपने इज़हार तासुफ़ करते हुए कहा कि ये गारतगरी का खेल कब तक मैं जारी रखूँगा, और अब वो वक्त आ चुका है कि हम अल्लाह की राह में चल पड़े। ये कहकर ज़ारो कतार रोते रहे। उसके बाद से मशगूल रियाजत हो गए और एक ऐसे सहरा में जा निकले जहाँ कोई काफिला पड़ाव डाले हुए था, और अहले काफिला में से कोई कह रहा था कि उस रास्ते में फ़ुज़ैल डाके मारता है, लिहाजा हमें रास्ता तब्दील कर देना चाहिए। ये सुनकर आपने फरमाया कि अब कतअन बेखौफ हो जाओ, इसलिए कि मैंने राहज़नी से तौबा कर ली है। फिर उन तमाम लोगों से जिनको आपसे अजियतें पहुंची थी मुआफ़ी तलब कर ली, लेकिन एक यहूदी ने माफ़ करने से इनकार कर दिया और ये शर्त पेश की कि अगर तुम सामने वाली पहाड़ी को यहाँ से हटा दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। चुनांचे आपने उसकी मट्टी उठानी शुरू कर दी और इत्तेफाक से एक दिन ऐसी आंधी आई कि वो पूरी की पूरी पहाड़ी अपनी जगह से ख़त्म हो गई, और यहूदी ने ये देखकर अपने कल्ब से आपकी दुश्मनी ख़त्म कर दी और अर्ज़ किया कि मैंने ये अहद किया था कि जब तक तुम मेरा माल वापस नहीं करोगे मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं। लिहाजा उस वक्त मेरे तकिए के नीचे एक अशरफियों की थैली रखी हुई थी, वो आप उठाकर मुझे दे दें ताकि मेरी कसम का कफ़ारा हो जाए। चुनांचे वो थैली उठाकर आपने उसको दे दी। उसके बाद उसने ये शर्त पेश की कि पहले मुझे मुसलमान कर लो फिर माफ़ करूँगा, और आपने कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान भी कर लिया। इस्लाम लाने के बाद उसने बताया कि मेरे मुसलमान होने की वजह यह है कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि अगर सिद्क़े दिल से ताइब होने वाला खाक को हाथ लगा देता है तो वो सोना बन जाती है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं आता था। और आज जब मेरी थैली में मट्टी भरी हुई थी और आपने जब मुझको दी तो वाकई उसमें से सोना निकला। मुझे यह मुकम्मल यकीन हो गया है कि आपका मज़हब यानी इस्लाम सच्चा है। एक मर्तबा आपने किसी से इस्तदा की कि मैंने बहुत जराइम किए, खुदा मुझे अमीर वक्त के पास ले चलो कि मुझ पर शरई हदूद नाफिज कर दे। और जब उसने अमीर वक्त के सामने अपने आप को पेश कर दिया, उसने इंतहाई ताज़ीम और तकरीम के साथ आपको वापस कर दिया। और जब आपने अपने घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी तो बीवी ने ज़ौफ़ से भरी हुई आवाज़ सुनकर तसव्वुर किया कि शायद आप शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। और जब बीवी ने पूछा कि कहाँ ज़ख्म आया है तो फरमाया कि कल्ब पर ज़ख्म आया है। फिर बीवी से कहा कि मैंने सफ़र हज पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमको तलाक दे दूँ, क्योंकि उस रास्ते में तुम्हें मेरे हमरा बड़ी बड़ी अज़ियतें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन बीवी ने कहा कि मैं खादमा बनकर तुम्हारे हमरा जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी फ़ुरक़त नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मोहब्बत का नाज़रीन ये आलम देखिए। चुनांचे आपने उन्हें भी शरीक सफ़र कर लिया और अल्लाह ताला ने रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर फरमा दी। आपने मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर काबतुल्लाह की मुजावरत इख्तियार कर ली और मुद्दतों हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की खिदमत में रहकर
علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ یعنی جو 4 بڑے فقیہ اہل سنت میں مانے جاتے ہیں، ان کے امام اعظم سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ، اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور اپنے اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے۔ دری اثنا آپ کے کچھ عزیز و اقربا بغرض ملاقات پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور تمنائے ملاقات لیے وطن واپس ہو چلے۔ بے نیازی۔ ایک رات ہارون الرشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل برمکی نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید تشریف فرما ہے۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا کہ میں خود استقبال کے لیے حاضر ہو جاتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جس درویش کا متلاشی تھا ان میں تو وہ اوصاف نہیں ہے، اور تم مجھے یہاں کیوں لے کر آ گئے ہو؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن ایاز میں ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون الرشید کو فضیل بن ایاز کے ہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ تلاوت آیت فرما رہے تھے، حسب الذین اجترحوا سیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سن کر ہارون نے کہا اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل برمکی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کے پاس میرا کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ؟ میری مشغولیت میں آپ لوگ حارج نہ ہوں، یعنی آپ حرج کر رہے ہیں میری عبادت میں، میری ریاضت میں۔ لیکن فضل نے کہا کہ اول الامر کی اطاعت کرنا بھی تو فرض ہے، اور یہ اس وقت کے امیر ہیں ہارون الرشید، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا کہ آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ فراغت نماز کے بعد جب ہارون الرشید نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بنا دیتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گراں ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل ہی نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کرے اور ہر جوان کو معزلہ بھائی اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہی رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون الرشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہیں ری حسن و
جمیل صورت کا ناز جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا ناز جہنم میں جا کر حلیہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم سے ایک ایک مسلمان کی باس برس ہوگی، اور اگر تمہاری قلمرو میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ ہارون پر یہ نصیحت آمیز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی، اور فضل برمکی نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جناب بس کیجیے، اب تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا ہے آپ نے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ اے حامان خاموش ہو جاؤ، میں نے تو نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رقت طاری ہو گئی، اور فضل برمکی سے کہا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب ملا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ فرمایا کہ بے شک اللہ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض سے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثے میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف، میری تمام چند و نصاح بے سود ہو کر رہ گئیں، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں اور تم مجھے قبر و ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو۔ کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے، وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے وقت فضل برمکی سے کہا کہ یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ایک ہے، ولی کی اولاد۔ حضرت فضیل ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ تو فرمایا بے شک، کیوں نہیں۔ پھر بچے نے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کبھی محبوب سمجھتے ہیں؟ پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے سما سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ وزاری کا منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اتنی گریہ وزاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کرے گا، لہٰذا اے مالک حقیقی، اتنا گریہ وزاروں کے بعد منت طلب کرنے والوں کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یعنی اپنی نفی کرنا، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنا، اتنا نیچا دکھانا۔ واہ! رموز و اشارات۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس طرح پہنچتی ہے؟ فرمایا کہ آپ سب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے دین کے متعلق سوال کیا، جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے۔ پھر سن لیجیے، عقل دین کی بنیاد ہے، اور عقل کی بنیاد علم، اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بارہا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن تھوڑا سا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، صبر پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔
ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا، بشر حافی اپنے دور کے بہت بلند پایا بزرگ گزرے ہیں، کہ زہد الرضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی برضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ واہ! سفیان سوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کی کہ نشست اور رات دونوں مبارک ہیں اور خلوت سے کہیں زیادہ افضل۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ آج کی شب تمام راتوں سے قبیح ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کو پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ارشادات: آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمد کی غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیانی سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے، کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ و فریب میں مبتلا ہوں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش صرف اس غرض سے علیل ہو جانے کی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نظر نہ آئے، کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوت نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ پڑے، اور میں ایسے شخص کا بہت ممنون ہوتا ہوں جو نہ مجھے سلام کرے اور نہ ہی میری مزاج پرسی کو آئے، کیونکہ لوگوں سے میل ملاپ اور عدم تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ واہ! واٹ اے بیوٹیفل فلاسفی۔ اور جو شخص محض اعمال پر گفتگو کرتا ہے اور اس کی گفتگو لغو اور بے سود ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زبان کو تالے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اس طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ جنت تو نہ تو رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ، اور جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے ہر شے خوف زدہ رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے میں زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوری امت محمدی میں ابن سیرین سے زیادہ بیم و رجا کے عالم میں کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اگر دنیا کی ہر لذت میرے لیے جائز کر دی جاتی، جب بھی میں دنیا سے اتنا دم نادم رہتا جتنے لوگ حرام اور مردہ شے سے نادم ہوتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے مجموعے کو دنیا کا نام دے دیا ہے، وہ دنیا جس کے پیچھے صبح شام آپ اور میں دوڑتے رہتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو دنیا سے اجتناب کرنے کا میسج ہمیں دے رہے ہیں، اور دنیا سے بری الذمہ ہو کر لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ دارالامراض میں پاگلوں کی مانند تنگ جگہ میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آخرت خاکی ہوتی اور دنیا ذو خالص، پھر بھی دنیا فانی رہتی اور لوگوں کی خواہش خاکی ہونے کے باوجود آخرت ہی کی جانب ہوتی۔ تسکین دنیا خاکی ہے اور آخرت زر خالص، پھر بھی آخرت کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا میں کمایا ہے، لہٰذا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کر لے یا زیادتی۔ That choice is ours. It is up to us. پھر فرمایا کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت مت ڈالو۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت مت ڈالو، کیونکہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نبی انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے، چنانچہ طور سینہ کے علاوہ تمام پہاڑ فخر و تکبر کا شکار ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے کلام فرمایا کیونکہ عجز خدا کی پسندیدہ شے ہے، یعنی عاجزی۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزوں کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان کی جستجو نہ کرو۔ اول، ایسا عالم جو مکمل طور پر اپنے علم پر عمل پیرا ہو۔ دوم، ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو۔ سوم، وہ بھائی جو عیوب سے پاک ہو، یعنی جس میں عیب نہ ہو، کیونکہ جو فرد اپنی بھلائی کے ظاہر دوست اور باطنی دشمن ہو اس پر سدا خدا کی لعنت رہتی ہے اور اس کی سماعت و بصارت سے سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب عمل کو ریا تصور کیا جاتا تھا، اور ایک دور یہ بھی ہے کہ بے عملی ریا میں شامل ہے۔ یاد رکھو کہ دکھاوے کا عمل شرک میں شامل ہے۔ دکھاوے کا عمل یعنی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں بھاگا دوڑا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ہاں شیخ صاحب بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے جناب۔ I need to be very careful about my نمازیں as well، کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے نماز جاؤں، چپ چاپ جاؤں، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، بجائے اس کے کہ اکڑ کے سینہ چوڑا کر کے دروازے پہ جاتے ہوئے چیخ کے گھر والوں کو بتا کے جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے جناب، سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ پھر فرمایا کہ زاہد و اہل معرفت وہی ہے جو مقدرات پر شاکر و قانع رہے، یعنی قناعت کرے اور مکمل خدا شناس عبادت بھی مکمل کرتا ہے اور کسی سے اعانت کا طالب نہ ہو، وہ جوان مرد ہے۔ پھر فرمایا کہ متوکل وہی ہے جو خدا کی سوا کسی سے خائف ہو اور نہ کسی سے امیدیں وابستہ کرے، کیونکہ توکل خدا پر شاکر قانع رہنے کا نام ہے، یعنی قناعت کرنے کا۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگ تم سے سوال کریں کہ یا تم خدا کے محبوب ہو تو کوئی جواب نہ دو، نہ اپنی محبوبیت کا انکار کرو، ورنہ تمہیں حلقہ اسلام سے خارج ہی رکھا جائے گا، اور اگر محبوبیت کا دعویٰ کرو گے تو دروغ کوئی ہوگی، کیونکہ تمہارا کوئی عمل خدا کے محبوبوں جیسا تو ہے نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب حوائج ضروریہ کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاؤ اور تو بے حد ملامت ہوتی ہے، حالانکہ 3 یوم کے بعد رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے بد باطن حج و زیارت کعبہ کے بعد بھی نجس ہی لوٹتے ہیں۔ یہاں بلے شاہ کا کلام یاد آ گیا کہ جو اندر من کے اندر جو پلیدی ہے، تو کیا سمجھتا ہے نمازیں پڑھنے سے پاک ہو جائیں گے؟ اپنے من کی پلیدی کو تو صاف کر لے۔ پھر فرمایا کہ دانش مندوں سے جنگ کرنا احمقوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے زیادہ سہل ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ چوپاہوں پر لعن طعن کرتے ہیں تو وہ چوپائے کہتے ہیں کہ ہم میں اور تجھ میں جو لعنت کا زیادہ مستحق ہو اس پر لعنت ہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی دعا کی مقبولیت کا ایقان ہوتا، یعنی یقین ہوتا، تو میں اپنے بجائے سلطان وقت کے لیے دعا کرتا تاکہ مخلوق کو زیادہ سکون حاصل ہوتا، کیونکہ اپنے لیے دعا کرنے میں اپنا ہی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر سن لیجئے، کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ خصلتیں حماقت پر مبنی ہیں۔ اول، بلا وجہ ہنسنا، دوم، دن رات کی بیداری سے گریز کرنا اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ حج مجھے یاد کرتا ہے اور میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے بھلاتا ہے میں اس کو بھلا دیتا ہوں، اور میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو مبارکباد دے دو کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں قبول کروں گا، اور صد یقین رکھو کہ اگر میں محشر میں عدل کروں گا تو سب مستوجب عذاب ہوں گے۔ واقعات: ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میری دوستی کی قسم اس کا مرض رفع دفع کر دے۔ چنانچہ بچہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور
تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کی بیوی بچوں کو بھوکا ننگا رکھتا ہے اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا. پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی ہے؟ میں تیرے محبوب بندوں کا مرتبہ کا فرد نہیں ہوں کیا؟ اور کبھی یہ دعا کرتے کہ مجھے عذاب سے نجات دے کہ میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو علیم دستار ہے. مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے بھی کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکراتے رہے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں. اللہ اکبر. بیٹے کی وفات پہ خوش ہونا It is next to impossible. Trust me. کسی قاری نے بہت خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو، لیکن سورہ قاریہ ہرگز مت پڑھو کیونکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا. مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی سورہ قرأت کی اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے. زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم و پل صراط کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نفسی نفسی کی منزل سے گزریں گے. اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، البتہ ان پر ضرور رشک ہوتا ہے جنہوں نے شکم مادر سے جنم ہی نہیں لیا ہے. انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو ابو قیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں. چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور اپنی دعا میں مشغول تھی کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے شادی کر دی. روایت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت زمین و آسمان حزن و ملال میں غرق تھے. تو یوں آج باب نمبر 10 یعنی حضرت فضیل بن عیاض کا معاملہ مکمل ہوا. ہم پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ باب نمبر 11 میں حضرت ابراہیم ادھم کے حالات و مناقب کے حوالے سے. جب تک کے لیے اس ناچیز کو اجازت دیجیے. شیخ محمد علی سائننگ آف. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.